السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، امید ہے کہ مزاج بخیر ہوں گے۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لائے ہیں اس کا نام ہے عہد۔ اسے لکھا ہے دانیال حسن چغتائی نے، اور یہ کہانی بچوں کے معروف رسالے ماہنامہ پھول میں دسمبر 2021 میں شائع ہوئی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ارے بڑا آیا میرے ساتھ دوڑ لگانے والا، شعیب بڑے فخریہ انداز میں بول رہا تھا، جبکہ حمزہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی ہونے دے، پھر دیکھ آج شعیب کو کیسے سائیکل سے گراتا ہوں۔ ٹن ٹن گھنٹی بجتے ہی شعیب سائیکل کی طرف بھاگا، اور حمزہ بھی اپنی سائیکل لے کر اسکول کے گیٹ سے باہر آ گیا، کیونکہ شعیب بھی کسی سے کم نہ تھا۔ وہ بھی سائیکل بڑی تیز چلاتا تھا۔ پھر کیا تھا، شعیب نے سائیکل چلائی اور حمزہ نے بھی سائیکل چلا دی۔ پورا اسکول ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ شعیب پوری طاقت لگا کر سائیکل بہت دور تک چلاتا ہوا حمزہ سے کافی آگے نکل گیا، اور حمزہ شعیب تک نہ پہنچتا دیکھ کر واپس چلا گیا۔ شعیب تیزی سے سائیکل چلاتا ہوا اور دنیا سے لاپرواہ کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا تھا۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا کہ اچانک گلی مڑتے ہوئے ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں بسکٹ کی ٹرے تھی، وہ شعیب کی سائیکل سے ٹکرایا اور زخمی ہو گیا۔ شعیب گھبراہٹ کے عالم میں بچے کو ویسے ہی زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، اور گھر آ کر سائیکل کو بریک لگائی۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں جا کے بیٹھ گیا اور اس لڑکے کے بارے میں سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جیسے اسے کوئی خیال آیا، وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آ کر زور زور سے امی کو آوازیں دینے لگا، امی امی۔ کیا ہوا، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ امی وہ، شعیب نے گھبراتے ہوئے کہا۔ امی نے شعیب کی حالت دیکھتے ہوئے اسے پانی پلایا اور بولی، بیٹا آرام سے پانی پیو اور مجھے بتاؤ کیا بات ہے، آخر کیوں پریشان ہو؟ تھوڑا سا پانی پینے کے بعد شعیب بولا، وہ امی جان آپ ڈانٹیں گی تو نہیں؟ شعیب بیٹا کیا بات ہے بتاؤ، نہیں ڈانٹوں گی امی۔ وہ بات یہ ہے، شعیب ابھی بھی ڈر رہا تھا۔ امی نے پیار سے اس کا کندھا دبکا اور کہا، بیٹا کیا ہوا؟ امی جان آج میں اسکول سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک بچہ۔ شعیب اچانک چپ ہو گیا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ خوف کی وجہ سے اس سے بات بھی نہیں کی جا رہی تھی۔ ہاں کیا بچہ؟ آگے بولو بیٹا، گھبراؤ نہیں، شعیب نے روتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ امی وہ بچہ کچھ بسکٹ بیچ رہا تھا، میری سائیکل تیزی سے اس کو لگی اور وہ زخمی ہو گیا۔ اس کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا۔ وہاں کوئی اور شخص بھی موجود نہیں تھا۔ میں اسے زخمی دیکھ کر ڈر گیا اور تیزی سے سائیکل چلا کر گھر بھاگ آیا، لیکن امی میں جانتا ہوں کہ اس میں غلطی میری ہے، کیونکہ میں بہت تیز سائیکل چلا رہا تھا۔ اگر میں سائیکل آہستہ چلاتا تو شاید کبھی ایسا نہ ہوتا۔ امی اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ امی نے شعیب کی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا تم نے سچ بول کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر تم اس بات کو چھپاتے تو تمہیں اسے چھپانے کے لیے پتہ نہیں اور کتنے جھوٹ بولنے پڑتے، اور تم مسلسل گناہوں کے بوجھ تلے دبے جاتے۔ تم نے اپنی غلطی مان کر بہت اچھا کیا ہے۔ دیکھو جب وہ بچہ زخمی ہو کر گرا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اسے قریبی کلینک میں لے کر جاتے اور مرہم پٹی کراتے، حال احوال پوچھتے۔ یہ تو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے اخلاقی فرض بھی ہے، بیمار کی عیادت کرنا، لیکن یہاں تو غلطی بھی آپ کی تھی۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر کسی شخص کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً اپنی غلطی کی معافی مانگ لینی چاہیے۔
اب دیکھو، اگر خدا نخواستہ اس بچے کی جگہ آپ ہوتے اور کوئی آپ کو اس طرح زخمی کر کے بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جاتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ آپ کو وہاں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ وہاں اسے تکلیف میں چھوڑ کر بھاگ آئے۔ سائیکل آپ کو اس لیے نہیں لے کر دی کہ آپ کی وجہ سے کسی کا جانی اور مالی نقصان ہو، اور آئندہ سے میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ چاہے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو یا پھر سائیکل ہو، احتیاط کے ساتھ چلاؤ اور رش میں آرام سے چلاؤ تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو اور آپ بھی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہو۔ وہ امی کی ساری باتیں سر جھکا کر اور غور سے سن رہا تھا، جیسے شرمندہ ہو۔ اس کی امی پھر بولیں، اور آپ یہ کل کیا کر رہے تھے؟ پڑوس کے لڑکے کے ساتھ ریس لگا رہے تھے اور سڑک پر اتنی تیز سائیکل چلا رہے تھے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اور یہی چھوٹے حادثے بڑے حادثوں کا باعث بنتے ہیں، اور یہ باتیں میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے بتا رہی ہوں، کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں۔ میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ آخر کب آپ اپنی شرارتوں سے باز آؤ گے؟ بیٹا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آج اس لڑکے کو زخمی کر دیا، کل خود کو بھی نقصان پہنچا دو گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ابھی اس لڑکے کے پاس جاؤ اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگو اور اس کا حال احوال پوچھو۔ شعیب ایک دم بولا، لیکن آپ نے تو مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ جی بیٹا، لیکن آپ ایک عہد کرو کہ آئندہ کبھی سڑک پر تیز سائیکل نہیں چلاؤ گے اور ہر کسی کا خیال کرو گے۔ جی امی جان، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ سائیکل آہستہ اور دھیان سے چلایا کروں گا، لوگوں کا خیال کروں گا، کسی کو میری وجہ سے ذرا بھر بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ امی جان مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اتنی تیز رفتاری اچھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جاؤ اور اس لڑکے سے معافی مانگو۔ شعیب جی امی کہہ کر چلا گیا اور آئندہ کے لیے محتاط ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی ختم ہوئی۔ آپ کو اس سے کیا سبق حاصل ہوا، آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ جلد ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔